اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورۃ البقرہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 286 آیتیں اور کلمات 6221 اور حروف 25500 ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، کہ کسی جادو کرنے والے کا جادو کا اثر سورہ بقرہ پڑھنے والے پر نہیں ہوگا، اور اکثر گھروں میں بھی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ترجمہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے کہ یہ اللہ کے ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ۔ ہمارے لیے بس اتنا لازم ہے کہ اس کا جو بھی معنی اور مطلب ہے وہ حق اور سچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، یہ راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو یقین کرتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیرے رب کی آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس پر ایمان لے کر آئے، اور جو اس سے پہلے رسولوں پر نازل ہوا اس پر ایمان لے کر آئے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیابی کو پہنچنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں اور کامیاب ہیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ تو اگر اس صورت کو دیکھا جائے، یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا ذکر کیا، تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے یہ دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو پھر اس کے جواب میں اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان نے سیدھے راستے کو طلب کیا تھا، تو بتلا دیا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ تو جو آدمی جتنا متقی ہوگا اتنا ہی اس کتاب سے اس کو ہدایت ملے گی اور اس کو راہ راست سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام ہر ایک انسان کے اندر رکھ دی ہے، کہ اپنی محبت اور اپنی عبادت کا مادہ ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر عبادت کا مادہ موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیسے؟ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو رب ہونے کا ہم نے اقرار کر لیا تھا، اور پہلے بھی بات آ گئی کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں کہ رب کہتے ہیں جو مخلوق کی تمام کے تمام ضروریاتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دے، رب اس کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا، ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہماری تمام کی تمام ضرورتوں کا سامنے رکھتے ہوئے ان کو پورا کرتے ہوئے پایۂ تکمیل تک ہم کو پہنچانے والے ہیں۔
الذین، پھر یہ متقین کی صفات بیان کر دی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے وہ ایمان لے کر آئے غیب کی چیزوں پر۔ غیب کی چیزیں کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ کے بعد ہم لوگوں نے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت نے نہیں دیکھا۔ اکثر صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی، صحابہ کے بعد حضور کے دنیا سے جانے کے بعد جتنے بھی لوگ آئے حضور کی زیارت نہیں کی۔ حضور پر ایمان لے کر آئے، کتاب اللہ کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، اس پر ایمان لے کر آئے، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا، حشر اور نشر کو کے معاملات جو ہیں وہ نہیں دیکھے، لیکن ان پر ایمان لے کر آئے کہ جو اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ تو متقین کی یہ صفات بیان کر دی کہ بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو عبادت میں سب سے جو پہلا درجہ ہے نماز کا ہے، نماز کو ذکر کر دیا، ایک مالی اور ایک بدنی، دو قسم کی عبادت ہیں۔ تو بدنی عبادت میں سب سے جو زیادہ اہم ہے وہ نماز ہے، نماز کا ذکر کر دیا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا اہم درجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا کہ نماز کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ بدن میں، انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے۔ اگر انسان کا سر ہی نہ ہو تو انسان کا بدن بیکار ہے۔ اسی طرح سے دین میں نماز کا درجہ ایسا ہے کہ اگر نماز نہیں ہے تو انسان کا دین بھی پھر نامکمل ہو جاتا ہے۔ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں فرما دے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے روزی دی ہے ہم کو اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو مانگ لیتے، سب کا مطالبہ کر لیتے تو انسان کے اوپر لازم تھا کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کو دے دیتا، اور یہ حق تھا کہ جس کی چیز ہے اس کو واپس کر دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا جو بھی کچھ ہے وہ سب نہیں مانگا، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی، متقی لوگوں کی صفات بیان کر دی، اور یہ وہ لوگ ہیں، اب ان کا تفصیل بیان، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ لوگ، یہ متقی لوگ ایمان لے کر آ گئے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی رسولوں پر۔ تو اس آیت کے اندر عقیدہ ختم نبوت بھی ثابت ہو گیا کہ پہلی جتنی بھی شریعتیں تھیں، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اگر نبی آخری زمان آپ کے زمانے میں آ جائے تو آپ اس پر ایمان لے کر آؤ گے، اور شریعت کے اندر جتنی کتابیں آئی ان میں موجود تھا کہ نبی آخری زمان کی جو شریعت ہے آئے گی تو اگر آ جائے تو اس پر وہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیاں اور علامتیں بتلائی گئی تھی۔ تو اب اس کتاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر یہ بتلا دیا کہ جو قرآن پاک کے اندر جو نازل ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آ گئے۔ تو بعد کا کوئی ذکر نہیں، تو پتہ چلا کہ یہ کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہوں، دنیا میں جتنی بھی اونچ نیچ ہو جائے وہ سب کے سب عارضی ہے، آخرت یقینی چیز ہے، آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ یقینی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب اور مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اصل یہی ہے کہ کامیابی مل جائے، دنیا میں بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب وہ کامیابی کیا ہے اور کیسی کامیابی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنی عقل اور سوچ اور سمجھ کے مطابق کسی کو کامیابی سمجھے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے کامیابی بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی بیان کر دی کہ جو لوگ ان صفات کو لے کر چلنے والے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، جو ان صفات سے ہٹ کر اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرنے والے ہیں وہ لوگ ناکام ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پہ پورا کیا جائے، تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں،
انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اگر انسان ان کو پورا کرے گا تو انسان دلی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی خوش رہے گا، اگر پورا نہیں کرے گا تو پریشان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو عبادت میں تھکائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں تھکائے، تاکہ انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت، کامیابی اور راحت اور سکون اور اطمینان حاصل ہو۔